السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں۔ سب سے پہلے جو لفظ بولنے والے ہیں آج وہ ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملک میں کہتے ہیں کہ مہنگائی ختم کیوں نہیں ہوتی، ملک کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہوتے، ملک صرف امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتا۔ آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہر سوال کا جواب مل گیا۔ پہلے کہا جاتا تھا کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے وہ آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، قانون ردی کی ٹوکری میں، لیکن آج آئین کے ساتھ جو کیا گیا ہے، جس قسم کا کھلواڑ کیا گیا ہے، اس کے بعد میرے پاس تو کم از کم کوئی الفاظ نہیں ہے۔ ایک نیا جو سیاسی بحران ہے اس کو ظاہر سپریم کورٹ کی طرف سے باقاعدہ طور پر قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ ایک بار پھر آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، ایک بار پھر حکومت کے ہاتھ جو ہے وہ باندھ دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے آئین کو دوبارہ لکھ کر ثابت کر دیا ہے کہ لاڈلا تاحال ملک پر مسلط ہے اور ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ 8 ججوں نے محسوس نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ سنایا، پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ کہا ہے۔ میں ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں پا رہا کہ پی ٹی آئی تو اس کھیل میں شامل ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا تو اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا تو کسی جگہ پہ یہ بھائی قانون کے مطابق کوئی حق ہی نہیں بنتا۔ یہ تو سنی اتحاد جنگ لڑ رہا تھا، یہ تو سنی اتحاد کیس لڑ رہا تھا، پی ٹی آئی درمیان میں سے کہاں سے آ گیا؟ فیصلے کی تفصیل بتاتا ہوں، پھر تجزیہ ساتھ رہیے گا۔ اہم چیزیں ہیں جو آج سامنے رکھنی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ سناتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی محسوس نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا۔ کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے۔ انتخابی نشان کا نہ ملنا کسی سیاسی جماعت کو انتخابات سے نہیں روکتا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ سپریم کورٹ نے خواتین اور اقلیتوں کی محسوس نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی محسوس نشستوں کے حصول کی حقدار ہے۔ پی ٹی آئی اس فیصلے کے 15 روز میں اپنے محسوس افراد کے نشستوں کے نام کی فہرست دے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں محسوس نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی جائے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں بطور پی ٹی آئی قرار دیا اور سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں مسترد کر دی کہ انہوں نے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو جو نشان نہیں ملا، انہوں نے اپنی جو سیٹوں پر الیکشن لڑا تھا، انہوں نے کہا جہنم میں جاوے سارا کچھ، اسی نہیں کسی چیز کو سمجھ دے گے، فارغ پی ٹی آئی جماعت ہے اور ایز اے جماعت ہی انہیں الیکشن لڑیا اور یہ سیٹیں بنتی اس کی ہیں۔ اندازہ کریں کسی جگہ پہ آپ کے آئین میں یہ لکھا ہی نہیں ہوا۔ آزاد اراکین الیکشن لڑ رہے ہیں، بعد میں آ کے وہ ایک جماعت بنتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی فہرستیں جمع کروائی ہیں، نہ وہ اس کے حقدار ہیں۔ انہوں نے کہا جی کوئی گل نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے گا، کیونکہ لاڈلے دی خواہش ہے، کیونکہ لاڈلے دی جماعت ہے، دے دیو۔ وہ کیا تھا، بادشاہ سلامت، آپ کا شوق سلامت رہے، شہر بڑے۔ آگ لگانے پر بادشاہ نے کہا نا کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت شہر بڑے، تہاڈا شوق سلامت رہے۔ تو بادشاہوں کے شوق ہیں سلامت رہیں، آنی جانی ہیں، حکومتیں آنی جانی ہیں، ملک آنے جانے ہیں۔ ہاں جی لاڈلا ضروری ہے، ملک تو آتے جاتے رہیں گے۔ عدالت نے کہا ہے کہ دیگر 41 امیدوار بھی 14 دن میں سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں۔ وہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے۔ سنی اتحاد کونسل آئین کے مطابق محسوس نشستیں نہیں دے سکتی۔ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت قانون اور آئین پر پورا اترتی ہے۔ آپ اندازہ کریں ذرا، کیا بات ہے۔ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے 80% امیدواروں کا ڈیٹا جمع کروایا۔ انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی جماعت کا الیکشن میں حصے لینے کا حق ختم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ جیسے یحییٰ افریدی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی بحیثیت جماعت محسوس نشستیں حاصل کرنے کی قانونی اور آئینی حقدار ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے منتخب اراکان پی ٹی آئی کا حلف نامہ جمع کروائیں۔ جن امیدواروں نے سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں اور ایسا ہی رہے گا۔ پی ٹی آئی کے منتخب امیدواروں کو کسی اور جماعت یا آزاد امیدوار نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جن ججوں نے مخالفت کی، اب ذرا ان کا نقطہ سن لیں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز صاحب، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم افغان، جسٹس امین الدین خان نے بھی درخواستوں کی مخالفت کی، جبکہ یحییٰ افریدی کا اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ارکان کو نکال کر فیصلہ دیا، اس بنیاد پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے غلط طور پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا۔ پی ٹی آئی نے آزاد قرار دیے جانے کے لیے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج ہی نہیں کیا۔ بہرحال یہاں پر سب سے اہم چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پی ٹی آئی اس کیس میں فریق نہیں تھی۔ جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اس کھیل میں شامل نہیں تھی۔ مطلب جب میدان
کا فیصلہ ہونے لگا تو سوئے ہوئے کو گھر سے بلا کر اٹھا کر بتایا گیا. وہ الیکشن میں نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ گھر جا کے سو گیا تھا کہ وہ الیکشن ہار گیا اور وہ پریشان بھی تھا, گھر میں ماتم تھا اور دوسری سائڈ پہ فائرنگ ہو رہی تھی, دوسری سائڈ پہ ہلا گلی ہو رہی تھی, دیگاں چاول ہیں جی بلے بلے ہو رہی ہے. اور صبح جب اٹھتے ہیں تو اخبار میں اشتہار آتا ہے کہ جڑا راتی بیمار پیا سی, جڑا ہار گیا سی وہ جیت گیا, جڑے خوشی منان ڈے سنوں ہار گئے نے. یہ ہوا ہے آج. بھئی ایک بندہ دوڑ میں ہی شامل نہیں ہے. خیر چلیں, آپ یہ محسوس نشستیں حکومت کو نہ دیں, دیگر جماعتوں کو نہ دیں, لیکن پی ٹی آئی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کو تو دور دور تک پھر وہی بات ہے کہ پی ٹی آئی تو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہے. یار خدا کے بندو, تم کیا ملک چلے گا یا کیا آئین چلے گا؟ ججوں نے محض اس ڈر سے یہ سب کیا کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں, اور کیا یہ ذاتی ڈر اتنا بڑا آئینی بلنڈر بن گیا ہے؟ اچھا, یہ جو ایک خوف چل رہا تھا نا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں, اور اگر یہ حکومت کو جاتی ہیں تو حکومت کے پاس اتنی اکثریت آ جائے گی کہ وہ 2/3 سے جو مرضی آئین بنا لے گی, جو مرضی قانون بنا لے گی, جو مرضی ترمیم لے کے آ جائے گی اور اس کے ذریعے وہ بن جائے گی. اور پھر تھوڑی بہت حکومت کی بھی یہاں پر حکومتی وزراء کی بھی نااہلی ہے. اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جب آپ نے کرنا ہی نہیں ہے, اور اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ تو چیزیں آرام سے لے کے آئی جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں لے کے آتے ہیں آپ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور آپ پاس کروا کر وہ آئین بن جاتا ہے. روڑا پہنتا ہے تو پہن دو, تہاڈا کی جاندا ہے. بٹ یہاں پہ ظاہر ہے حکومتی وزراء نشے میں ہے اس وقت, ان کو کچھ پتہ نہیں, شاید مجھے اور آپ کو ان سے زیادہ احساس ہے کہ ملک کس حالت میں گزر ہے, لیکن وہ بڑی گاڑیاں اور بڑی لگژری زندگی گزار رہے ہیں. ان کو کیا فرق پڑے کہ نیچے کیا ہوتا ہے؟ شاید آج بھی ان کو کوئی فرق نہ پڑا ہو. بالکل یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حکومتی وزراء کو شاید آج بھی کوئی فرق نہ پڑا ہو. ان کے لیے یہ بھی کوئی بڑی, ہمیں کیا فرق پڑا ہے, ہمارا کون سا مطلب حکومت ٹوٹ گئی ہے؟ جی حکومت تو نہیں ٹوٹی, لیکن کمزور تو ہوئی ہے نا حکومت. مورلی طور پر تو حکومت تو کمزور ہوئی نا. مطلب کوئی کپ ہو رہا ہوتا ہے, اس میں کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. عمران خان ہارا ہوتا ہے, آخر پہ آ کے وہ جیت جاتا ہے, جتا دیتے ہیں اگلے. بہرحال ایک نظریہ ضرورت پیدا کر کے ملک کو بحرانوں میں دھکیلا گیا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال ہمارے ایک دوست نے کیا خوب کہا ہے کہ منصور نے قاضی کے ساتھ وہی کہا جو کیانی نے مشرف کے ساتھ کیا تھا. بہرحال حکومت کو کمزور کیا گیا, اس کے اثرات آگے جا کر مختلف ہو سکتے ہیں. عدلیہ اور طاقتوروں کی لڑائی بڑھے گی. دوسری طرف پی ٹی آئی فارورڈ لاک بن سکتا ہے. یہ فارورڈ لاک بھی کیا گل کھاتا ہے وقت بتائے گا. یہاں پر ایک اور سب سے اہم چیز سامنے رکھوں گا. شہزاد اکبر نے چند گھنٹے پہلے ہی اس کی ٹویٹ ریکارڈ پر موجود ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ سے متعلق یہ ٹویٹ کیا اور کہتا ہے کہ منصور سمیش کر دے گا. پھر پتہ چلا کہ فیصلہ منصور علی شاہ لکھا ہے. محمد مالک چند گھنٹے پہلے ہو بہو فیصلہ وی لوگ میں بتا دیتا ہے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے, یہ فیصلہ کس نے لکھا؟ پوری کی پوری دال کالی ہے. اب یہاں پر یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ملک کے ساتھ کون ہے اور ملک کے ساتھ کون نہیں ہے؟ ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے؟ یہ دو مختلف سوال ہیں. کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک, کیا اس پہ ہم بولیں, اب کیا اب اس پہ بتائیں؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں سب کچھ پھاڑ کے سامنے رکھ دوں, لیکن پتہ نہیں پھر ملک سامنے آ جاتا ہے. کیا ہے, کمزور ہیں یا ساتھ ہیں؟ دو ہی چیزیں ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, سمجھ لگنے نہیں دی جا رہی. آصف علی زرداری کا 2 دن پہلے یہ کہنا کہ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی, ہم حکومت گرانا بھی جانتے ہیں, حکومت بنانا بھی جانتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آصف علی زردار ذاتی حیثیت میں, جس سے چلا نہیں جاتا, 2 بندے سہارا دے کر چلا کر اس کو اٹھے کر لے کے جاتے ہیں واش روم, اور 2 بندے واش روم سے اٹھا کر لے کے آتے ہیں, وہ آصف علی زرداری جس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے, پوری بات اس کے منہ سے نہیں نکلتی, جس کو پیشاب کرنے کے لیے 2 بندوں کی ضرورت ہے, جس کو واش روم جانے کے لیے 2 بندوں کی ضرورت ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت گرا بھی سکتے ہیں اور نون لیگ اگلی حکومت بنا بھی سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود کہہ سکتا ہے؟ اس میں اتنی جرأت اور ہمت ہے کہ وہ صدارت کی سیٹ پر بیٹھا نون لیگ کے ووٹوں سے, اور وہ نون لیگ کے بارے میں ایسی بات کرے؟ تو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. جو جماعت اس دوڑ میں شامل نہیں تھی, وہ جماعت کو سیٹیں مل جاتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جج اتنے طاقتور ہیں کہ یہ قانون کو نہیں کچھ مانتے, ملک کے حالات کو کچھ نہیں مانتے؟ یہ مطلب چھوڑ دیں ساری چیزیں, کہاں لکھا ہوا ہے قانون میں؟ جو جماعت ہے اس نے الیکشن ہی نہیں لڑا, آزاد الیکشن لڑا ہے اور اس کو سیٹیں دے دی گی, کیونکہ اس کا حق بنتا ہے. کیسے حق بنتا ہے یہ نہیں پتا. دیکھیں 2013 میں بھی جب نواز شریف نے حکومت سنبھالی تھی تو یہی کچھ کیا گیا تھا ان کے ساتھ. اس وقت عمران خان کو سامنے لا کر کیا گیا تھا. اب عمران خان سامنے نہیں ہے تو اس کو لانے والے جو ہیں, جنہوں نے کہا تھا کہ سڑکوں پر کیوں کھجل خراب ہو رہے ہو, کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہو, ہمارے پاس آؤ, ہم تمہیں انصاف دیتے ہیں.
تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کو انہی ججوں نے یہ سب کچھ دیا تھا. اس وقت آرٹیفیشل ہوا بنایا تھا, آرٹیفیشل بلام بنایا تھا, آرٹیفیشل بم بنایا تھا, اور اب عمران خان کو سچی مچی بم بنا رہے ہیں, کیونکہ اب لوگ بھی اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اب اس کے فالوور بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو پھر کیا ہوگا, اس ملک کا کیا ہوگا؟ پھر جو یہ جو 200 یہ بجلی کے بل ہیں, یا پھر جو ملک کی معیشت ہے, اس پہ سیاستدانوں کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں. اس میں پھر سیاستدانوں کا قصور نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ سیاستدان ویسے ہی کہیں کہ یہ پکڑے چابیاں ملک کی چلائیں. اب یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ اس کا 2 ہاتھی جو ہیں, ان 2 ہاتھیوں کی لڑائی کے اندر جو ہونے والا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان 2 ہاتھیوں کی لڑائی میں کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. میں تو یہی کہوں گا کہ خدا پاکستان کو آباد رکھے تا قیامت رہے. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے.